اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گروپ ممبرس، بردرس اینڈ سسٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویل آف ٹائم کی سیریز چل رہی ہے جس کا آج لیکچر 2 ہے. تو انشاءاللہ آج سب سے پہلے ہم اپنے فرسٹ لیکچر کی سمری اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اس کورس کے کنٹینٹس کا ایک ڈیٹیلڈ ویو انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دوں. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میرا نام آصف رحمان ہے. پروفیشنلی میں ایک سول انجینئر ہوں. اسکولنگ میں نے یو پی سے کی ہے، اور انجینئرنگ یہاں دہلی سے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی سے کی ہے. یہ تو تھا میرا فارمل اسٹڈیز. انفارملی قرآن الحمدللہ ہمیشہ سے ہی میرے لیے ایک اہم سبجیکٹ رہا ہے. اسی لیے آج ہم اس سیریز کو کر رہے ہیں، کیونکہ ایک دن ایک ٹائم تھا جب میرا انٹرسٹ فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھس میں، بایولوجی میں پیک پر تھا. اس کے بعد میرا انٹرسٹ ہسٹری، جغرافی، پالیٹی، اکانومی، سائیکالوجی ان سبجیکٹس میں بھی ہو گیا. اب یہ سبھی سبجیکٹس میں نے ایک پیپر پر لکھ لیے. اور پھر میں نے دیکھا کہ آرٹ از لانگ، ٹائم از شارٹ. پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لائبریریز میں کتابوں کا انبار ہے، اور ہر سبجیکٹ جس کو آپ پڑھتے ہیں وہ انٹرسٹنگ لگنے لگتا ہے، لیکن لائف از ٹو شارٹ. پھر مجھے خیال آیا کہ جب یہ پرابلم میرے مائنڈ میں آئی ہے تو جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے اس کا سولوشن بھی رکھا ہوگا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کم وقت میں تمام سبجیکٹس کا احاطہ انسان صرف اور صرف اللہ کی گائیڈ لائنس میں کر سکتا ہے. اور وہ گائیڈ لائنس جو ہے وہ ہے قرآن. ہدی للناس ہدی للمومنین. قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کتنا سائنس پڑھنا ہے. میں انفارمل وے میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈینٹس ہے وہ تو سب کچھ پڑھے گا، لیکن ایک سائنس کا اسٹوڈینٹس جو آرٹ کے سبجیکٹس ہیں ان کو تو زیادہ نہیں پڑھے گا. بایولوجی والا میتھس کو نہیں پڑھے گا. لیکن کہیں نہ کہیں ان سبجیکٹس کی ضرورت ایک عام انسان کو بھی ہے، تاکہ وہ معرفت خدا بندی تک پہنچ سکے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے فزکس، کتنا ہمیں پڑھنا ہے ہسٹری کو. کیونکہ اگر ہسٹری ہی پڑھو تو لائف کم پڑ جاتی ہے، اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. تو ہمیں صرف جو سلیکٹڈ چیزیں ہیں اس میں سے وہ اٹھانی ہیں، لیکن ان سلیکٹڈ چیزوں میں، ان منتخب نصاب میں کوئی بھی اہم چیز نہیں چھوٹنی چاہیے جو انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. قرآن ہمیں ایک طرح سے وہ لٹمس ٹیسٹ دیتا ہے کہ جس میں وہی چیزیں آئیں گی جو انسان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں. تو اس لیے ہم نے جب ہم سورہ یاسر پڑھی ہم نے، تو اس کی تفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جیسے ہر کتاب کے کنٹینٹس ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی اپنے کنٹینٹس ہوں گے. کچھ اسکالرس نے 5 حصوں میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، اور کچھ نے 6 میں کیا ہے. لیکن آپ سورہ یاسر کی روشنی میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم تلاوت کی تھی، قرآن کریم کے کنٹینٹس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو زمانہ کہیں نہ کہیں تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایک سبجیکٹ نکل کر آیا ہسٹری کا. یعنی قرآن کریم میں
ہسٹری کے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم نوح، صدوم کی بستیاں، ہارون، قارون، حامان، اور بہت سارے انبیاء کا واقعہ، یہ سب ہسٹری ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ہسٹری کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ قرآن ایمان پر بات کرتا ہے، الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی قرآن کا ایک حصہ تو وہ ہے جو تاریخ پر بات کرتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو ایمان پر بات کرتا ہے، ایمان کے خصائص بیان کرتا ہے، وہ علامتیں بیان کرتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کر سکے اور یہ دیکھ سکے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے کتنا نہیں، ان آیتوں کو اپنے اوپر اپلائی کر کے۔ تو یہ دو حصے ہو گئے۔ تیسرا حصہ ہے وہ عامل الصالحات، عمل صالحہ، یہ قرآن کریم کا تیسرا اہم کنٹینٹ ہے۔ عامل آمنو و عامل الصالحات، جو عمل صالحہ ہیں اس میں دو طرح کے عمل ہیں، ایک انڈیویجول اور ایک جو سوشل ہیں، جس سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اس سے پھر قانون بنتے ہیں، شریعہ وجود میں آتی ہے، اس سے جسے ہم شریعہ کہتے ہیں، وہ ایک تیسرے کنٹینٹ سے آتا ہے۔ پھر چوتھا کنٹینٹ ہے تبلیغ، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے پریچ کرنا ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے حق کی تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں تبلیغ ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک مشہور حدیث ہے جو سبھی لوگوں کو آئی تھنک معلوم ہوگی، کہ بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی اور ایک شخص تھا اس بستی میں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی تھی، عبادت اس درجے تک کی تھی اس نے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہاں تو تیرا ایک بندہ بھی رہتا ہے جس نے تیری کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ نے کہا کہ شروع کرو عذاب اسی پر سے، پلٹو اس بستی کو پہلے اسی پر سے، کیونکہ اس نے تبلیغ نہیں کی۔ تو صرف ایمان اور عمل صالحہ سے انسان بچ نہیں جاتا ہے، اس کے لیے اسے پریچ بھی کرنا ہوگا، اس کی تبلیغ بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہوگی۔ پھر چوتھا اہم ففتھ جو کنٹینٹ ہے وہ ہے صبر۔ انسان کوئی بھی مہم لے کر چلے، انسان کچھ بھی کرنا چاہے اپنی زندگی میں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ریزسٹنس کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے تو انسان کی خود کی اپنی کمزوریاں وہ اس کے سامنے آئی، کہ گھر سے مخالفت ہوگی، بستی سے ہوگی، پھر فورس یوز کی جائے گی اس کے خلاف۔ تو اس لیے قرآن کریم پھر صبر پر بات کرتا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا اسے خیرن کثیر مل گئی، اسے دنیا جہان کی دولت مل گئی۔ تو یہ 5 کنٹینٹ ہیں، تاریخ، ایمان، عمل صالحہ جس سے شریعہ وجود میں آتی ہے، تبلیغ اور صبر۔ جب ہم پہلے کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں تاریخ کی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، اللہ نے قسم کھائی ہے ٹائم کی، وقت۔ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو صرف پلان ہسٹری ہمارے سامنے نہیں آتی، جغرافیہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس وقت کی جو پالیٹکس، جو سیاسی نظام تھا اس وقت، تو وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، ہیومن سائیکولوجی کس طرح سے ڈیولپ ہوئی یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، فلسفی کی شروعات کہاں سے ہوئی وہ بھی ہمیں تاریخ سے ہوئی۔ تو تاریخ کو آپ ایک NCERT تاریخ کی طرح نہ سمجھیں، یہاں جب تاریخ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سارے سبجیکٹس کو سمیٹے ہوئے ہیں، جن کا ڈیٹیل ویو آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک پرابلم جو ذہن میں آئی تھی کہ علم کے انبار لگے ہیں اور لائف کم ہے، تو کیسے ساری چیزوں کو پڑھا جائے کہ اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، جو ہماری لائف میں ہمیں گائیڈ کرتی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں، اور جو اہم نہیں ہیں وہ ان پر ہم دھیان نہ دیں۔
تو اس کے لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. تو الحمدللہ قرآن کریم کو کسی حد تک ایکسپلور کرتے ہوئے اور پھر ان تمام سبجیکٹ جو علوم ہے دوسری طرف ان کو قرآن کریم کی نگاہ سے اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور ایک سبجیکٹ ایک کورس تیار کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے والعصر، اور اس کے لیے ہم نے ایک انگلش فریسس یوز کیا ہے، ویل آف ٹائم. تو اس کے کنٹینٹس کا کمپلیٹ ویو انشاءاللہ آج ہم کریں گے، کوشش کہ وہ آپ کے سامنے رکھ پائیں. اس سے پہلے میں آپ کو جو لاسٹ لیکچر تھا اس کی ایک بریف سمری آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈینٹ اس وقت موجود نہیں تھے اور انہوں نے آج جوائن کیا ہوگا، اور ایک طرح سے پھر ریمائنڈ بھی ہو جائے گا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے 3 چیزیں کور کی تھی. سب سے پہلے ہم نے جو ٹائٹل ہے ہمارا اس پر بات کی تھی، اس پر میں آج پھر سے بات کر چکا ہوں. یہ ٹائٹل ایسے ہی نہیں بن گیا ہے بلکہ اس کو پورے اثر سے لیا گیا ہے اور یہ بہت کمپریہنسو ہے. یہ سبھی سبجیکٹس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کے فیڈ بیک کا ویلکم ہے. آپ اس میں کنٹینٹس پیک سے صاف تک رہتا ہے، آپ اس میں ایڈ بھی کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا ہم نے ایک پریویو جو ہے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس کورس کو ہم نے 6 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو اس کو الگ الگ طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ہسٹورینس نے اس کو الگ الگ طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے. ہم نے جو کیا ہے انبیاء کرام کی زندگی کے ساتھ اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، یعنی ہم ہسٹری میں موو کریں گے پروفٹ ٹو پروفٹ. تو 5 بڑے پروفٹ جن کا کنسرن آج جو ایک میجورٹی ہے اس سے بھی ہے. اس میں نمبر 1 پر آدم علیہ السلام، جن کو سب مانتے ہیں، 350 کروڑ کرسچن اور 250 کروڑ مسلمان اور جیوز، اور کسی نہ کسی نام سے نان مسلم یعنی ہندو بھائی جو ہیں ہمارے وہ بھی جانتے ہیں. جو پہلے فرسٹ مین ہے آدم علیہ السلام، وہاں سے ہم شروع کریں گے. پھر سیکنڈ آتے ہیں ڈائریکٹ ہم ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ جو سویلائزیشن کی اسٹارٹنگ ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کچھ پہلے سے ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو فادر بھی کہا جاتا ہے آف ابراہیمک ریلیجن. کرسچن، جیوز، مسلم سبھی اسی سے نکلے. پھر تھرڈ نمبر پر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام، جن کو ماننے والے ایک آج کل اچھی خاصی پاور میں. چوتھے نمبر پر تھے عیسیٰ علیہ السلام، پھر پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، اور لاسٹ میں پھر جو یہ ماڈرن ہسٹری. اس طرح سے 6 پارٹ بن جائے. پھر تھرڈ نمبر پر ہم نے سم امپورٹینٹ ایکسپلینیشن جو اسکرین پر ہے اس پر بات کی تھی. اس میں ہم نے 3 بیسک ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھی تھی. واٹ از اسلام، واٹ از دا پرپز آف آور لائف، ہاؤ ٹو اچیو اٹ، واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ. اسلام کیا ہے، اس کی الگ الگ طرح سے اس کی خوبی حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. کسی صحابی نے پوچھا ایو الاسلام خیر، کون سا اسلام میں سب سے زیادہ خیر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تطعیم الطعام و تقر السلام، کھانا کھلانا اور سلامتی کو پھیلانا. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں اسلام کی بنیاد، کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. لیکن یہاں ہم نے بات کی ہے، ہم اس کو تو ہم سب لوگ مانتے ہیں، لیکن اس کورس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، جو ہمارا پرپز ہے اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے پیس. اسلام مطلب سلامتی. سلامتی کو انگلش میں کہتے ہیں پیس. پیس، ارتھ کے اوپر پیس اسٹیبلش ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام کا ریپرزنٹیشن ہے، ڈیمونسٹریشن ہے. لیکن ارتھ پر ہونے سے پہلے ایک سوسائٹی میں ہوگی، جیسے عرب کے اندر ہمارے نبی نے کر کے دکھایا.
اور سوسائٹی سے پہلے ایک چھوٹے سے اسٹیٹ میں ہوا، مدینہ میں، اور اس سے بھی پہلے خود حضور کے اوپر ہوا جب وحی نازل ہوئی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے کہ اس نے تمہیں پایا گمراہ، یعنی تم حق کی تلاش میں ابھی سرگرداں تھے، ابھی حق کو تلاش رہے تھے. فہدا، تو اللہ نے تم کو ہدایت دی. کس چیز کی ہدایت دی؟ اسلام کی. تو اسلام مطلب پیس. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں، سوسائٹی میں پیس، سلامتی آئے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی، اپنی فیملی سے شروع کرنی پڑے گی. لیکن ہم فیملی کو بھی ہینڈل تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارا مائنڈ کے اندر پیس ہو، جسے قرآن میں کہا گیا ہے قلب سلیم. قرآن میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بہت سے اسکالر عقل سلیم یہ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں. سلامتی والی عقل اور سلامتی والا دل. ایسا دل جس میں کوئی عیب نہ ہو، حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، ان تمام وائرس سے پاک ہو، وہ پھر آگے کام کرے. تو اسی لیے اس کورس میں اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر وجود میں، ہمارے نفس میں اطمینان نہیں ہے، کسی نہ کسی چیز کو لے کر بے چینی ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، پیس ہماری لائف میں نہیں ہے، تو ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے. یہ ہمارے سیکنڈ کوشچن کا آنسر ہے، واٹ از دا پرپز آف اوور لائف. یہی ہمارا پرپز ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو اسٹیبل کر دیں. جب ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں تو ہم گھبرا نہ جائیں، اور جب خوشیاں آئیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم پھولے نہ سمجھیں. یہ تحمل ہمارے اندر ہونا چاہیے چیزوں کو ہینڈل کرنا. جب ہم اس لائق ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دیکھ لے گا، تو خود اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سرکل سے پھر دوسرے سرکل میں لے جائے گا، سوسائٹی میں لے جائے گا. سوسائٹی سے اٹھا کر پھر وہ انٹرنیشنل لیول پر لے جائے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کون کہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور تھرڈ چیز جو ہے، واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ، کہ پہلا اسٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، اللہ کا تقویٰ تو وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں. تو اپنے آپ کو تقوی کے ذریعے اوپر اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. جتنا ہم جانیں گے اتنا ہم اپنے آپ کو اسکین کر پائیں گے، اتنا ہم اپنے اندر کے عیبوں کو تلاش کر سکیں گے. جیسے علامہ اقبال نے کہا، براہیمی نظر، یعنی ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. یعنی جو ہمارے اندر برائیاں ہیں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے ابراہیمی نظر ہونی چاہیے، اور ابراہیمی نظر پیدا کرنے کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل بننا پڑے گا، آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. تو ہمارا جو پہلا قدم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جانیں. اور جاننے کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ جاننے کے لیے انبار لگے ہوئے ہیں. ہم شروعات کہاں سے کریں؟ ہم شروعات کریں قرآن کریم کی روشنی میں. ہم انڈیویجول لیول پر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اجتماعی طور پر جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکیلے آدمی کو شیطان اچک لیتا ہے، انسان کو کام کرنا چاہیے گروپ کے ساتھ، جماعت بنا کر. مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک کمزور پڑے تو دوسرا اس کو مضبوط کر دے، ایک کے اندر ڈیموٹیویشن آئے دوسرا اس کو موٹیویٹ کر دے. کیونکہ ایٹ اے ٹائم ایسا ہو نہیں سکتا کہ جماعت کم سے کم 3 آدمیوں سے شروع ہوتی ہے عربک میں. تو ایٹ اے ٹائم اس کی پروبیبلٹی بہت کم ہے کہ تینوں آدمی فجر میں سو رہے ہیں، ایک تو جاگے گا، وہ 2 کو اٹھا لے. تو یہ تو صرف فجر کا معاملہ ہے. اس طرح زندگی میں ہر مرحلے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تینوں ایک ساتھ پریشان ہیں. ایک پریشان ہوگا تو دو ٹھیک ہوں گے، وہ اس کو موٹیویٹ کریں گے، وہ ہمت دلائیں گے.
اس لیے ہمیں جماعت میں کام کرنا چاہیے. تو اسی لیے جماعت کی شکل میں ہم نے ایک کورس آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آپ سبھی لوگوں کا ساتھ اس کو اور بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے سمری تھی. آج ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا ایک ڈیٹیل بھی. کنٹینٹس سبھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ فرسٹ والا ان 3 پر ہم بات کر چکے ہیں. سیکنڈ نمبر پر ہے امپورٹینس آف ہسٹری. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ ابن کثیر النہایہ والبدایہ مشہور کتاب ہے تاریخ کے اوپر. اس میں بتایا گیا ہے کہ تاریخ قرآن کریم کا اہم موضوع ہے، جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. لیکن اس کا انداز بیان رواجی تاریخ کی طرح دلچسپ کہانیوں یا اسکول کی کتابوں کی طرح نہیں، جیسے NCERT میں پڑھتے ہیں، CBSE بورڈ سلیبس میں پڑھتے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں، اسکول کی کتابوں کی طرح کہانی نہیں ہے اس میں چیپٹر وائز، اور نہ کہانیوں کی طرح جیسے ہم سنتے ہیں، بلکہ ذکر و نصیحت اس کا مقصد ہے، جو قرآن کریم کا اصل مقصد ہے. انسان کو یاد دہانی، ذکر مطلب انسان بھول جاتا ہے، اور بھولنا اس کی ایک اچھی صفت ہے، تبھی تو وہ اپنے پاس کو بھول کے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہر چیز کے ساتھ ایک پازیٹیو چیز ہے تو دوسرا اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے. بھولنے کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ انسان اچھی چیزیں بھی بھول جاتا ہے. تو قرآن یعنی ذکر یعنی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کیا ہو چکا ہے، ہم نے فلاں کے ساتھ کیا تھا. یا بنی اسرائیل بس کرو نعمتی، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو ہم نے تم پر کی تھی، کہ ہم نے تمہیں ظالم بادشاہ سے نجات دی تھی، ہم نے تمہیں سمندر پار کرا دیا تھا. تو وہ قرآن کا مقصد ہے. یعنی ہم اس ہسٹری کو اس میں لیں گے جس سے ہمارے ایمان میں حرارت پیدا ہو، جو قرآن کریم کا اصل مقصد ہے. اسی لیے قرآن نے کہیں سرسری اور کہیں تفصیل سے پچھلی امتوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا. کہیں تو قرآن نے کسی چیز کا بہت شارٹ میں ذکر کیا کیونکہ اتنی ہی ضرورت تھی، لیکن کہیں سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی ہے. تو یہی قرآن کریم کی حکمت ہے. اب ہم عام طور پر اگر کوئی سبجیکٹ پڑھیں گے تو ہم تو ہر چیپٹر کمپلیٹ کرتے ہوئے چلیں گے اس کا، جیسے UPSC میں تیاری کرتے ہیں. لیکن نہیں، قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کہاں سے کتنا اٹھانا ہے، کس کو چھوڑنا. اسی طرح قرآن نے اخلاقی، سماجی اور سیاسی، یہ اخلاق کیا تھے اس زمانے کے لوگوں کے، سماجی نظام کیا تھا، اور جو سیاسی، جو پولیٹیکل لائف تھی وہاں لوگوں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جغرافی. جیسا اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے قوم نوح کے بارے میں، جب ابل پڑا تنور، تو یہ تنور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کہیں، اور اس طرح جودی پہاڑی سے وہ کشتی جو تھی قوم نوح کی، نوح علیہ السلام کی، وہ جا لگی. اور اس طرح بہت سارے جغرافی پوائنٹ قرآن بیان کرتا ہے. تو قرآن اخلاقی، سماجی، سیاسی، جغرافی، ہر نقطۂ نظر سے جو تہذیبیں گزری ہیں، سویلائزیشن گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پوری قوم کا نہیں بلکہ الگ الگ فرد کا بھی، قرآن کہیں کہیں انڈیویجول کی بھی بات کرتا ہے کیونکہ ضرورت ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی. تو تہذیبوں کا یعنی پوری قوموں کا اور فرد کے جو رائز اینڈ فال ہیں، جو عروج ہوئے، وہ کس طرح سے اوپر اٹھے اور کس طرح ان کے اوپر زوال آیا، اور زوال کی کیا فیلئرز کی کیا وجہ تھی، ان کی وجوہات کو قرآن نے بیان کیا. ایک انسان کو ہدایت کے لیے انہی چیزوں کی تو ضرورت ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ کیا اخلاقی نظام رہا ہے مجھ سے پہلے میرے خاندان میں، میرے بستی میں، کیا لوگوں کا ذہن رہے ہیں، کیا سیاست رہی ہے، اور مجھے جغرافیہ کا پتہ ہو، اور مجھے انڈیویجول جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، لوگ جو فیمس ہوئے ہیں ان کے بارے میں پتا، اور پھر وہ کیوں ناکام ہوئے ان کا مجھے پتا ہو. تو سوچو کتنا سارا ڈیٹا مجھے مل جائے گا اپنے پریزنٹ کو بیٹر بنانے کے لیے. یہی بات ابن خلدون بھی کہتا ہے، جو نیکسٹ جگہ پر ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے مقدمہ، اس میں کہ ہسٹری
اس لیے اہم ہے، اس سے ہم اپنے پریزنٹ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں جس سے نہیں بچ سکے ہم سے پہلے کے لوگ۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حسن کو ایک خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جب مجھے زندگی کے معنی سمجھ میں آنے شروع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اب ہڈیاں جواب دینے لگی۔ دیکھو یہ وہ ایک اپنی ظاہر سی بات ہے، ایک عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، حالانکہ ہمارے حضرت علی شیر خدا وہ بہت طاقتور تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے جب زندگی کے معنی سمجھ میں آنے شروع ہوئے تو اب دیکھ رہا ہوں کہ اب جسم جو ہے اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے میں تمہیں بہت سی نصیحتیں کر رہا ہوں تاکہ تم کم عمر میں میرے ان تجربات سے وہ سبق حاصل کر لو اور زیادہ فائدہ تم اس دنیا سے اٹھا سکو آخرت کے لیے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ ابن کثیر میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تاریخ عربوں کی سب سے اثردار اور طاقتور قوت۔ آج اسرائیل میں اسکرٹس پہننے والی لڑکیاں، انہیں خیبر کی تاریخ معلوم ہے، وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں خیبر بھی چاہیے۔ اب مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کہ خیبر کیا ہے، ان کو معلوم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ تاریخ جو ہے وہ ایک طاقت کی طرح کام کرتی ہے، انسان کے اندر ایک تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے پیرنٹس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے پہلے زمانے میں، ان کی کسی سے لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، کس نے انہیں پریشان کیا ہے، ستایا ہے، یا مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا، تو یہ چیز میرے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے ان کے۔ ایسا ہم فلموں میں بھی دیکھتا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم تاریخ کے حوالے سے ہمیں سبق دیتا ہے، اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے پیغام بھی کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے دور حاضرہ تک جو حالات اور واقعات امت پر نمایاں ہو کر گزرے ہیں، ہائی لائٹ ہو کر گزرے ہیں، جیسے کربلا، بیٹل آف ہررا، اور رائز آف منگول خلافت بنو عباس میں، پھر خلافت عثمانیہ، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کولڈ وار، یہ سب ہائی لائٹ چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں، جنگ آزادی، فرینچ ریولیوشن۔ تو جتنے بھی حالات یہ نمایاں ہو کر گزرے ہیں، ان سے ہمیں اسی طرح سبق حاصل کرنا چاہیے جس طرح قرآن نے پچھلے حالات اور واقعات دیے۔ اگر قرآن نے صدوم اور صدوم کی بستیوں کا ذکر کیا ہے، شداد کا ذکر کیا ہے، فرعون کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر کیا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ صرف انہی کو پڑھیں، بلکہ قرآن اگر نازل مان لیجیے اب ہوتا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ قرآن ورلڈ وار کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر کرتا، کیونکہ اس میں انسانوں کا بہت قتل غارت ہوا۔ جب قرآن سورہ بروج میں ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جنہیں ایک یہودی بادشاہ نے کھائیاں بنوا کر جلوا دیا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جو لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں جو ہے کہ ابراہا نے جو اٹیک کرنا چاہا تھا کعبہ کے اوپر، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن کیوں نہیں ان تمام چیزوں پر بھی اشارہ کرتا؟ تو اس لیے یہ جو ہسٹری ہے، ماڈرن ہسٹری ہے، جو ریولیوشن آئے ہیں، ان کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، یہاں سے بھی ہماری ہدایت کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی۔ افسوس آج مسلمان اسی لیے کمزور ہے کہ اس نے جب سے آنکھ کھلی بس اس نے جبھی سے ہوش سنبھالا ہے، اسے یہ نہیں پتا عام طور پر کہ جنگ آزادی کیسے لڑی گئی، اور اس سے پہلے کس طرح خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اوٹومن امپائر ختم ہوئی۔ اب ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ کورونا ٹائم میں ایک سیریز چلی تھی ارطغرل غازی، جس کے دیکھنے سے مسلمان نوجوانوں میں ایک ایمانی جذبہ اور شوق بیدار ہوتا دکھائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تلواریں خرید کر لا رہے ہیں، کھلونے، ٹوائز خرید۔ اب بچے ٹوائز میں کیا خرید کے لاتے ہیں؟ گڑیا گڈا۔ اور جب ہم نے دیکھا وہ ایک سیریز چلی تو بچوں کے شوق بھی بدل گئے،
تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سیریز پوری طرح حقیقی نہیں تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں جنسی جذبات کا بھی سہارا لیا گیا تھا، مگر پوری طرح یہ غیر حقیقی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ پر مبنی۔ تو سوچو، یہ تو ایک تاریخ کا ایک حصہ تھا، اگر مسلسل تاریخ کو پڑھا جائے تو سوچیے کہ وہ انسان اور ہمارے خون کو کتنا گرم رکھے گی، ہمارے جذبے کو کتنا ایکٹیو رکھے گی۔ تو یہ امپورٹینس آف ہسٹری۔ پھر ہمارا یہ مقدمہ ہے ابن خلدون کا۔ ابن خلدون ایک بہت بڑا ہسٹورین گزرا ہے 13ویں 14ویں صدی میں، اور اس کا لوہا مانتے ہیں یوروپینز بھی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہسٹری کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے تاریخ کو کوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ اور میں یہ ساری بات، کیونکہ یہ ایک ڈیٹیل ویو ہے، ابھی ہم اس کو ایک ایک چیز کو یہاں ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں، صرف یہ امپورٹینس آف ہسٹری یہ تو ضروری تھی، لیکن اب ہم آگے تیزی سے بڑھیں گے۔ تو میں ایک مقدمہ کو ایک طرح ایک مثال سے بیان کر دیتا ہوں۔ جو اچھا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، کمفرٹ زون ہوتا ہے، وہ کمزور لوگ پیدا کرتا ہے۔ اگر کچھ انسانوں نے، بچوں نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئے ہیں ایسے وقت میں کہ بہت پیسے کی ریل پیل ہے، بہت کھانے پینے کی ریل پیل، تو یہ جو کمفرٹ زون انہیں ملا ہے یہ پیدا کرے گا کمزور لوگوں کو۔ پھر جب یہ کمزور لوگ ہوں گے جن کے ہڈ حرام ہو چکے ہوں گے، جنہیں نہیں پتا ہوگا دھوپ اور چھاؤں کا، تو یہ لوگ جو پیدا کریں گے وہ کریں گے ایک مشکل وقت کو۔ ان کے ریسپانس میں ایک مشکل وقت آئے گا، جیسے عربوں نے کیا کیا، آرام کیا، اپنی فوج بھی انہوں نے نہیں بنا پائے، وہ جو ہر 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 کنٹری نے بنائی ہوئی ہے، تو کیا انہوں نے اپنے لیے وقت کو ایک مشکل بنا لیا، آج ان کی کوئی حیثیت نہیں پولیٹیکل لیول۔ تو اچھا وقت کمزور لوگ پیدا کرتا ہے، اور کمزور لوگ مشکل وقت پیدا کرتے ہیں۔ پھر یہ جو مشکل وقت آتا ہے، اس میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ پھر مضبوط لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جو بچے پیدا ہوں گے ایسے وقت میں کہ انہوں نے شروع سے ہی غربت، پریشانیاں، مشکلیں، ان تمام چیزوں کا سامنا کیا ہوگا، تو یہ اس کو لوہا بنا دیتی ہے۔ یہودی اسی لیے تو مضبوط ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان کی ہسٹری 2-2.5 ہزار سال پرانی۔ یہ اس وقت سے الگ الگ بادشاہوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے، ان کو نکالا، پھر دوبارہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ کیا، ان کے گلوں میں لٹکا دیا کہ یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے اپنے، نمبر 1 2 3 یہ نمبر انہیں دے دیے۔ تو یہ پٹ پٹ کر یہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ آج یہ عرب کے اندر ایک خنجر کی شکل میں ان کے سینے میں گھونپے گئے۔ تو مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے مضبوط لوگوں کو، اور جو بھی مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا، پھر یہ دوبارہ سے کمفرٹ زون پیدا کرتے ہیں، پھر یہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ ہر انسان کے بارے میں سوچتے ہیں کس طرح سے اس چیز کو ایزی بنا جائے، یہ ایزی بنا دو اس کو، یہ آسانیاں پیدا کر دو، پھر یہ پروسیس دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے مقدمہ کا آپ ایک طرح سے ایک مثال سمجھ لیجیے۔ تو 3rd نمبر پر ایکسپلیننگ سورہ عصر ہے، جو ہم پہلے آ چکی ہے آلریڈی۔ پھر آتا ہے کچھ بیسک فلسفیز، کریشن آف یونیورس، ہمارا جو یونیورس ہے وہ کس طرح سے وجود میں آیا۔ ایک بہت پاپولر تھیوری ہے بگ بینگ سے وجود میں آیا، اور ابھی تک یہ قرآن کے خلاف بھی نہیں۔ تو کیوں ضروری ہے اس کو جاننا، بگ بینگ کو جاننا؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو صرف آیت القرآنی نہیں بلکہ آیت الافاقیہ اور آیت الانفسیہ، ان کی بھی ضرورت ہے۔ خود قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود ان کے نفسوں میں یعنی ان کے اندر، ان کی سائیکولوجی میں اور ان کی بایولوجی میں بہت بہت بڑی نشانیاں ہیں، قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔
آنکھ کھول زمین دیکھ، فضا دیکھ، مغرب سے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو ایک تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم اس کو جانیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے یہ وہی چیز ہے جسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ زمین اور آسمان پہلے ایک تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. ہم پھیلا رہے ہیں آسمان اور ہم زمین کو اس کے کناروں سے بٹاتے چلے آ رہے ہیں. قرآن اشارے کرتا ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں جاننا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور فلسفہ ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ کریشن آف یونیورس اپنے آپ ہوا ہے، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ نہیں، اس کو کیا ہے کسی ایک سپریم پاور نے، اللہ نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے، ایشور نے کیا ہے، کوئی بھی ہم نام دیں، اس نے کیا ہے، تو اس میں بہت زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ اس کو خدا نے کیا ہے، بھلے ہی وہ ہم کسی بھی نام سے مانیں، میں ایک پولیٹیکل لیول پر بات کر رہا ہوں، بھلے برہما کے نام سے مانیں، اسے کوئی بھی ایک نام دیں سبھی لوگ، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے یونیورس کو بنایا اس نے پھر کہیں نہ کہیں گائیڈ لائنس بھی دی ہوں گی انسان کو کیسے چلنا ہے. تو اب اس کو تلاشا جائے، انسان ادھر کام کرے گا. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اپنے آپ ہوا ہے تو اس سے کیا چیز وجود میں آئے گی پولیٹیکل لیول پر کہ جب یہ اپنے آپ ہوا ہے تو ہم ہی سب سے سپریم ہے، کیونکہ انسان سب شریشٹھ پرانی ہے، تو پھر ہم ہی قانون بنائیں گے. تو اس کا پولیٹیکل لیول پر بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے. پھر سیکنڈ نمبر پر مونوتھیزم ورسس ایتھیزم، یہ اسی سے وجود میں آتا ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ بھائی میں کہہ چکا ہوں، پھر ظاہر سی بات ہے مونوتھیزم ہوگا تو سسٹم آف پیس آئے گا. اگر سبھی مذہبوں کے لوگ، عیسائی ہوں، مسلمس ہوں، ہندوز ہوں، یہ سب کتنے ہیں؟ 350 کروڑ، 250 کروڑ، 120 کروڑ، بڑی بڑی تعداد تو یہی ہے. اگر ان سب کو ایک جگہ پر بٹھایا جائے اور یہ مانا جائے کہ بھائی ایشور تو ایک ہے، چاہے آپ اسے اللہ کہو، چاہے آپ اسے برہما کہو، پھر کتنا مان لیا جائے. ابھی میں شرک کی بات نہیں کر رہا. تو اس سے کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو زمین پر جو قانون بنیں گے انسانوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، جو سوسائٹی ڈیولپ ہوگی اس کے لیے قانون بھی، کیونکہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو 10 میں سے 6 قانون وہاں سے لے لیے جائیں، پھر مسلم سے تو 3 قانون وہاں سے لیا جائے، پھر تھرڈ نمبر پر پاپولیشن ان کی ہے ہندوز کی، تو 2 قانون وہاں سے لے لیے جائیں. تو الٹیمیٹلی قانون جب اٹھائے جائیں گے ان سبھی چیزوں سے تو اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی آئیں گی. جیسے سبھی مذہب مانتے ہیں چوری کرنا غلط ہے، بے حیائی غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی سماج میں اچھی چیز آئے گی. لیکن جو کم تعداد میں ہے ایتھیسٹ، یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، ان کی تعداد کم ہے، تو وہ کس چیز کو پروموٹ کریں گے؟ وہ ایتھیزم کو پروموٹ کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم مان ہی نہیں رہے کہ کوئی ایک خدا ہے، تو پھر سب لوگ برابر کے حصے دار ہو جائیں گے. اب جو 4 لوگ بیٹھے تھے ان میں سے چوتھا کم تھا تعداد میں، اس کا پرسنٹیج کم تھا قانون میں، 10 میں سے 1 قانون بھی اسے بنانے کو نہیں مل رہا. اور جب مانے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو اب 10 ڈیوائڈ ہوگا ایکولی 4 میں یا 5 میں. تو یہ دیکھیے یہ ایک طرح سے چالک ہے، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے. پھر جو ایتھیزم ہے کہیں نہ کہیں اسی سے ریلیٹ ہوتا ہے سیکولرزم، حالانکہ یہ الگ ایجاد ہوا ہے، لیکن سیکولرزم جو ہے ایتھیزم کو، سیکولرزم کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی قانون بنا جائے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب. ہم قانون خود بنائیں گے. ہم نے قانون بنایا ہے کہ لڑکی کی شادی اور لڑکی کی شادی 21 سال سے کم کی عمر میں نہیں ہونا چاہیے. اور ہم ہی نے یہ قانون بنایا کہ وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا سکتے ہیں 14 ایئرس کی ایج سے. تو دیکھیے اگر یہ چیزیں مذہب سے لی جاتی ہیں تو کسی بھی مذہب سے انہیں یہ لوپ ہولس نہیں ملتا کہ وہ اس طرح سے شراب کو پہلے حلال کر دیں پھر حرام کر دیں. تو سیکولرزم کی ایجاد ہوئی اور اس نے سپورٹ کیا ایتھیزم. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کو پانی دیتے ہیں. سیکولرزم کہیں نہ کہیں کیپٹلزم اور کمیونزم، سوشلزم اس کو پروموٹ کرتا ہے. کیپٹلزم آپ دیکھ رہے ہیں پورا بھارت ہے لیکن کیپٹل ایک، سارے لوگ ادھر کو بھاگیں گے. ایک کمرشل کیپٹل ہے آپ کی ممبئی، وہاں بھاگیں گے کچھ پلیسز، باقی سب جگہ کچھ نہیں ملے گا. پھر دوسرا کانسیپٹ آیا کمیونزم کا، کوئی کیپٹل نہیں ہے. آپ اگر اپنا نام لکھ رہے ہو تو اس میں ایک لیٹر بڑا نہیں ہوگا، سارے برابر ہوں گے. لیکن اس سے کیا کہ انسان کی انڈیویجول گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے.
بھائی میں بھی محنت کروں، وہ کم محنت کر رہا ہے، میں زیادہ کر رہا ہوں، اور بٹنا سب میں برابر ہے، تو میں محنت زیادہ کیوں کروں؟ تو دونوں میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولس ہیں جس کو آج انسانیت برداشت کر رہی ہے، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر آتا ہے کریشن آف ایڈم ورسز ڈارون تھیوری۔ اس کے بعد میں 2 منٹ کا ایک بریک لوں گا۔ کریشن آف ایڈم، اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان سے انسان بنا ہے، یعنی انسان ڈائریکٹ انسان بنا ہے، ایسا نہیں کہ پہلے وہ کوئی جانور تھا، اور اگر ہم یہ مانیں کہ نہیں، انسان جو ڈیولپ ہوا ہے وہ جانور سے ڈیولپ ہوا ہے، بنتے 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 پھر انسان بنا ہے، تو دیکھو اس کا بھی کیا پولیٹیکل اثر پڑے گا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم انسان شروع ہی سے انسان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر شرم و حیا بھی ہے، ہمارے اندر غیرت بھی ہے، ہمارے اندر حساسیت بھی ہے، فیلنگس بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ ساری چیزیں، سارے ایلیمنٹ موجود ہوں گے۔ پھر جب ان بیسس، ان سب کو بیس بنا کر ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوگی، تو اس میں بے حیائی کا نام نہیں ہوگا، اس میں فیلنگس اور جذباتوں کو قدر ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ مانیں، جس ڈارون تھیوری کو کہیں نہ کہیں مطلب غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اگر ہم یہ مانیں، جو مشہور کیا گیا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوا ہے، پہلے وہ اس کے جو اینشیٹر تھے وہ انسان نہیں تھے، تو اس سے کیا وجود میں آئے گا؟ مان لو فور این ایگزامپل کہ انسان پہلے ایک بندر کی شکل میں تھا، پھر دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوا تو انسان بنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جانوروں میں تو شرم حیا نہیں ہوتی، ان میں تو فیلنگس اس درجے تک نہیں ہوتی ہے، اس درجے تک نہیں ہوتی، حساسیت ان کے اندر بالکل نہیں ہوتی، غیرت ان کے اندر بالکل نہیں ہوتی، تو ہم پھر ہم خامہ خواہ یہ شرم و حیا کی چادر کیوں اوڑھیں؟ یہ تو سب دھوکہ ہے۔ تو اس سے سماج کا نظام بگڑتا ہے، اس لیے ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا ہے یہ راستہ، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے ہم ڈارون تھیوری کو بھی جسٹیفائڈ کر دیں اور ہم جو مورل ویلیوز ہیں ان کو بھی بچا لیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو پروموٹ کرتی ہے، اس کو مانتی ہے۔ آپ صرف انہیں یہ کہہ کر خاموش نہیں کر سکتے کہ نہیں، انسان 10,000 پہلے سے انسان ہے، اور آدم علیہ السلام اترے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ڈائریکٹ مٹی سے، اور پھر وہ انہیں سے ساری نسل آگے بڑھی، تو وہ تو کہہ دے گا کہ پھر میوزیم کے اندر جو 3 لاکھ سال پرانے جو کھوپڑیاں ملی ہیں انسانوں کی، ہومو سیپینس کی، پھر وہ کیا ہے؟ پھر آپ کیا جواب دو گے؟ وہ کہیں گے کہ جو اسکل ہے پورا آنکھیں وغیرہ سب کچھ انسانوں سے ملتی ہیں، تو پھر ہم یہاں لاجواب ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں۔ اب یہ ہمارا فرسٹ پارٹ کا ایک طرح سے فرسٹ پارٹ ہی چل رہا ہے ہمارا، یہ اس میں اب شروعات ہوتی ہے دا کمانڈ کن فیکون سے۔ کائنات میں سب سے پہلے ہسٹری کی جو شروعات ہوئی کہاں سے ہوئی؟ وہ ایک کمانڈ کن سے ہوئی۔ اب میں یہاں 1 منٹ رک کر میں ہوسٹ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی میں کنٹینیو کروں اس کو یا کچھ، ایک بار وہ آڈینس کی طرف نظر کر لیں، سبھی لوگ سن رہے ہیں، کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی کمنٹ ہے؟ سبھی کو آواز کس طرح سے آ رہی ہے؟ کل سے ٹائم تو ہو گیا ہے میرا، چمچ انہیں ملا ہے، اور اس کا اگر ہسٹوریکل ایگزامپل آپ دیکھو تو سلطان عبد الحمید فرسٹ سیکنڈ یہ پارٹ سیریز بھی اگر دیکھو تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ یا مغلوں کا ٹائم آپ دیکھ لیجئے، امیجن کر سکتے ہیں مغلوں کا جو اینڈ آف دا ٹائم تھا، شاہجہاں والا ٹائم دیکھیے کہ یہ شاہجہاں اس طرح کے لوگ یہ ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ سونے کا چمچ اور چاندی کی پیالی ان کے ہاتھ میں ملی تھی، تو یہ کمزور لوگ تھے، تو انہوں نے زیادہ زیادہ تاج محل بنا دیا، مشکلیں انہوں نے دیکھی نہیں، تو یہ میرا مطلب تھا۔ اور جو مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل وقت میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ لڑکیوں کو زندہ اس میں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، کعبے کا طواف کے بارے میں ہے نا، ازبیتوں کے ظلم ستم تھے ایک دوسرے کے اوپر، کوئی جوڈیشری نہیں تھی، تو دیکھو کتنے مضبوط لوگ پیدا ہوئے۔ اگر ایک نیگیٹو طور پر میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں، ایک نیگیٹو پرسنالٹی کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے ہٹلر کو، لیکن ہٹلر ایسے ٹائم میں پیدا ہوا جب کرائسس ہو رہا تھا جرمن میں، اس نے دیکھا کہ پوری ایک گاڑی بھر کے کوئی پیسہ بھی لا رہا ہے تو اسے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں، جرمن جو ہے وہ خود کھانے کے محتاج ہیں اور جیوز جو ہیں بہت ہائر پوسٹ پر ہیں، تو جب اس نے یہ تمام چیزیں پریشانی دیکھی، پھر گھر کے اندر بھی اس نے نفرتیں وغیرہ اور بہت ساری چیزیں دیکھی، تو اس نے اس کو مضبوط بنا دیا۔ لیکن میں مضبوط یہاں پر پازیٹیو وے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو،
لیکن یہ کمفرٹ زون زیادہ تر کمزور لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور مشکل وقت زیادہ تر طاقتور لوگوں کو پیدا کرتا سمیرا کا ایک سوال ہے. Instead of saying that Islam is peace, which is its etymological meaning, can we say Islam is total submission to the will of Allah? Its ultimate ہے. بالکل purpose is also peace. کیونکہ بالکل. پیس کا تعلق جو ہے تو جی اسلام جی کو پیس بولنے کے بجائے سبمیشن بول سکتے ہیں. سبمیشن ٹو بالکل اللہ. بالکل. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ہم سبمیشن آف اپنی خواہشیں جو ہیں ہم بول سکتے ہیں, سبمیشن بول سکتے ہیں. اچھا میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو اگر پولیٹیکل لیول پر دیکھا جائے, گلوبل لیول پر, تو یہ ڈیفینیشن کس طرح سے آپ رکھیں گے؟ یعنی پوری دنیا کے اوپر دنیا کے سارے لوگ اپنی خواہشیں اپنی اچھائیں اللہ کو سبمٹ کر دیں, سبمیشن کر دیں وہ, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ اکیلے کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ سے انسپائر ہو کر دوسرا پرسن کر سکتا ہے, کچھ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن جب پوری زمین کی بات کی جائے, پوری سوسائٹی کی بات کی جائے, تو وہاں پر آپ کیسے اسلام نافذ کریں گے؟ یہ جو ڈیفینیشن ہے جیسے یہ ایک اسپرچل. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھے ویسے ہی کریں گے. ہاں ہاں ویسے ہی کریں گے. تو حضور نے تو آپ دیکھیے مدینہ کے لائف دیکھیے, جد و جہد کی, سروائیول کیا, دو ہاتھ ہوں کیے باطل سے, اور پھر اس کے بعد ایک سسٹم بنایا. اب جی اس سسٹم میں چوری کرنے والا جو ہے اس کے لیے ایک نیم بنایا انہوں نے. تو الٹیمیٹلی اب سماج میں باہر کوئی نکلتا ہے تو اسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی میں لٹ جاؤں گا یا پھر میرے کو چاقو مار دے گا. ایک عورت مشرق سے مغرب کا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو سبمیشن آف اسلام بالکل آبویس ہے, بالکل صحیح ہے. انڈیویجول لیول پر اسی کو یوز کیا جائے گا. مجھے یاد رہے گا تو انشاءاللہ میں یہی ورڈ یوز کروں گا. لیکن گلوبل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے لیے پھر خلافت ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے پیس ورڈ بول کر, سلامتی ورڈ بول کر, سلامتی ورڈ بول کر اس کو بھی لے لیا ہے انڈیویجول لیول پر اور گلوبل لیول پر بھی لے لیا ہے. لیکن یہاں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے اس پہ. انشاءاللہ ہم جیسے کہ ابھی ایک کمنٹ کیا کسی نے کہ اس کو ایک الگ ہی ٹاپک بنایا جائے جو فیملی والا معاملہ ہے یا پیس والا معاملہ. انشاءاللہ ہم اس میں ڈیٹیل میں اور بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتے ہیں. اچھا ہے, یہ مشکل ہے. یہ دور قریب قریب وہ والا دور ہے کہ مشکل وقت کی شروعات ہو چکی ہے, لیکن ہم جب بہت چھوٹے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ کمفرٹ زون میں ہی ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر میں جیسے بات کروں, کوئی 30 ایئرس ایج ہے کسی کی, میں اس کی بات کروں تو وہ پیدا ہوا ہوگا کب؟ 90 میں, 93 90. وہ اس وقت, حالانکہ اس وقت جو ہے ہندوستان میں وہ بابری والا کیس ہوا تھا, وہ اسٹارٹنگ ہو چکی تھی, لیکن ابھی اتنا وائرل نہیں ہوا تھا. جو آج ایک بد امنی کی جو سچویشن ہے اتنی وہ ڈومینیٹ, اتنا زیادہ وہ پھیلی نہیں تھی. تو کہیں نہ کہیں وہ پرسن جس کی ایج آج 30 ایئرس ہے وہ پیدا تو کمفرٹ زون میں پیدا ہوا ہے, اور اگر وہی کمفرٹ زون رہتا تو وہ کمزور رہتا. لیکن پھر 2014 2010 کے بعد جو عرب اسپرنگ سٹارٹ ہوا, سول وار شروع ہوئے مڈل ایسٹ میں, وہاں سے خبریں آ رہی ہیں 2002 کا کانڈ ہے. اور پھر یہ بڑی بڑی, پھر 2014 کے بعد جو کانسیکوینسز بنتی ہیں, موب لنچنگ اور یہ دنیا بھر کی جو چیزیں چل رہی ہیں آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے, اس چیز نے ایک مشکل وقت پیدا کر دیا ہے پچھلے 10 12 15 یا کسی حد تک 20 سال سے. تو ہم نے اس پرسن نے جس کی ایج 30 ایئرس ہے آلموسٹ, وہ ایسے وقت میں پیدا ہوا ہے جو کمفرٹ زون تھا کہیں نہ کہیں, لیکن اس کا ایک پیر کمفرٹ زون میں ہے لیکن دوسرا پیر جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, اگر میں پرسنلی بولوں, کہ اب اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ پیدا ہی مشکل وقت میں ہوتا تو وہ بہت اور زیادہ, مطلب جیسے مان لیجیے اب جو تو 20 ایئرس کی ایج سے جو لوگ جاگروک ہو جائیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب جس کی آنکھیں ہی کھل رہی ہیں 40 کی عمر میں, تو اب وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے. تو ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے یہ کورس ہے تاکہ اس کورس کو اسٹڈی کر کے پچھلے جو واقعات ہیں ان کو ڈیٹیل میں جان کے ہم اپنے اندر اور زیادہ غیرت پیدا کر سکیں اور اپنے اندر وہ درد پیدا کر سکیں جس کے واسطے اللہ نے پیدا کیا. جو درد ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک
جب تک ہمارے ملک میں سب کچھ آرام سے چل رہا تھا، کوئی ایسی خبر نہیں آتی تھی بد امنی والی کہ یہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں اس کو مار دیا، اس کو مار دیا. تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب یہ سوال ہے. جو بڑے لوگ ہیں انہیں تو زیادہ سے زیادہ اب چاہیے کہ وہ اتیت کو جانیں، وہ تاریخ کو پڑھیں، ایمان پر بات کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اس کے لیے ایک ہی ورڈ میں بولتا ہوں کہ علم حاصل کریں. اب کوئی کہتا ہے یونیورسٹی کا علم، کوئی کہتا ہے مدرسے کا علم. بس یہاں میرا آنسر الگ ہے. میں یہ کہتا ہوں نہ مدرسے کا علم نہ یونیورسٹی کا علم، اور مدرسے کا بھی علم ہے یونیورسٹی کا بھی علم. لیکن خالی اتنا نہیں، ان دونوں کو گوندھ دو آپس میں. جب میں فزکس پڑھوں تو ایک سیکولر ہو کے فزکس نہ پڑھوں، کہیں نہ کہیں اس میں توحید کی جھلکیاں مجھے نظر آئیں. اور جب میں قرآن پڑھوں تو صرف اس کو ایک لمیٹڈ کانٹیکس میں نہ پڑھوں، بلکہ مجھے آج جو کچھ ہو رہا ہے سماج میں وہ بھی میرے نظر میں ہو، اور جو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وہ آج کے حالات سامنے ہوں اور قرآن کی آیت سامنے ہو. اس طرح سے میں قرآن کو پڑھوں، اور اس طرح سے میں سائنس اور سائیکولوجی کو پڑھوں کہ اس میں توحید ہو، اس میں آخرت کی خشیت موجود ہو. اس کی ایک کوشش ہے اس کورس میں. اور رہی بات بچوں کی، میں بچوں کا بھی ایک پوائنٹ بتا دوں. بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو موبائل ہے یہ تو ایک اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو ہم بچوں کو موبائل سے بچائیں. اپنے ہر موبائل میں یوٹیوب کو ڈسیبل کر دیں تاکہ بچے شارٹ تک نہ پڑھ سکیں. یوٹیوب کڈس انہیں دکھائیں اگر دکھانا ہی ہے تو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آؤٹ ڈور گیمز اتنے نہیں ہیں، دینا پڑ جاتا ہے فون. تو آپ ایٹ لیسٹ یوٹیوب کڈس انسٹال کر دیں، اور یہ جو یوٹیوب ہے یہ ڈسیبل کریں. پلے اسٹور میں جا کے جو یہ گیمز وغیرہ ہیں ان سب کو ڈسیبل کر دیں، بچہ ڈاؤن لوڈ ہی نہ کر سکے. گھر میں ایک ریسٹرکشنز لگا دیں، اور بہت زیادہ اویئر رہیں اس چیز سے کہ گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. آپ کو اسٹرکٹ بننا پڑے گا. جیسے بہن نے ابھی پہلے سوال کیا تھا کہ ہم کیسے جانیں، تھوڑی بات لمبی، جواب تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات اور میرے ذہن میں آئی کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پیس کو بریک کرنا پڑے گا. مان لیجیے مہمان آئے ہیں، میری بہن کے بچے آئے ہیں وغیرہ آئے ہیں، وہ تو موبائل چلا رہے ہیں، میرے بچوں نے دیکھ لیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو یہاں مجھے اسٹرکٹ ہونا پڑے گا، یہاں مجھے کمپرومائز نہیں کرنا. دیکھو میرے گھر کا یہ 3-4 دن کے لیے آئیں گے، میرے گھر کا نظام بگڑ جائے گا. میں تو اپنے گھر میں یہ چلاتا ہی نہیں. تو بچوں کو پہلے وہاں سے دور کریں. جب وہاں سے دور کریں گے تو ایک ٹائم ملے گا آپ کو کام کرنے کا ان کے اوپر، آپ کو پرسنلی انہیں ٹائم دینا پڑے گا. پھر ہمیں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ انگلش اور یہ کیا کہتے ہیں جو کانوینٹ اسکول ہیں، ان پر بھی ہمیں تھوڑا سا اور بات کرنی پڑے گی کہ کیا انہیں پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کس اسکول میں انہیں ایڈمیشن کرانا ہے، جبکہ اسکولز بھی اچھے نہیں ہیں. یہ بھی اپنا آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. فی الحال میں یہیں پر رکوں گا.